بٹی صاحب یہ جو کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی والے بڑی سمجھداری سے اس تمام معاملے میں اپنے کارڈز کھیل رہے ہیں, اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں چھوڑیں ہمیں تو چھوڑیں, رانا ثناء اللہ صاحب اکیلے جو ہے وہ یہ سارا مسئلہ نمٹا لیں گے. ان کے نزدیک بھی ٹرمپ کارڈ ہی ہیں. وہ تو کہتے ہیں پشاور سے ہی یہاں لاہور اسلام آباد پہنچنے نہیں دیں گے, اسلام آباد تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ رانا صاحب کا جو معاملہ ہے یہ تو بڑا ایک ٹربل بھی بن جائے گا حکومت کے لیے, کیونکہ وہ تو بہت سخت اقدامات کرتے ہیں. رانا صاحب کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. رانا صاحب کے خلاف جو مریم نواز نے ایف آئی آر کروائی ہوئی ہے اس کی کاپی میں ابھی آپ کو بھیجتا ہوں. وہ ایف آئی آر کی کاپی آپ ٹی وی پہ پڑھ نہیں سکیں گے. مریم نواز کے بارے میں جو رانا صاحب نے گفتگو کی تھی نا وہ آپ پڑھ نہیں سکیں گے. اگر اب جمہوریت کے لوگ ہی کہتے ہیں تشدد ٹھیک ہے تو آصف علی زرداری صاحب تو کہتے تھے نواز شریف دھرتی کا ناسور ہے, اگر میں اب ان کے ساتھ چلا تو مجھے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. بلاول بھٹو صاحب فرماتے تھے یہ مودی کا یار ہے, غدار ہے. شہباز شریف فرماتے تھے کہ گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹوں گا لاہور اور لارکانہ کی سڑکوں پہ. تو پٹا آپ کو پتہ ہے انسانوں کے گلے میں نہیں ڈالے جاتے. یار خدا کے لیے آپ اختلاف رائے ضرور کریں. رانا ثناء اللہ کا نہیں ہے, پوری حکومت کا فیصلہ اور طاقتور حلقوں کی مدد. طاقتور حلقوں کی مدد 25 مئی کو ہونا تھا, کہتے قانون ہاتھ میں لیا. 23 کی رات کو ہر گھر پہ چادر چار دیواری کو پمال کر کے علامہ اقبال کی بہو کے گھر چھاپے مارے گئے. یار یہ کون سا قانون میں لے لیا کہ 25 مئی کو احتجاج کرنا ہے, 23 کو آپ لوگوں کے گھروں میں. اچھا بٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بچوں بزرگوں کو رسوا کرو, جو اب مہنگائی ہوگی, جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے, چیزیں اور مہنگی ہونی ہے, جو ہے وہ ایک پریشر پڑنا ہے سارا, تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو تحریک ہے اس میں مزید جان پڑے گی, یا پھر اب جو ہے وہ اٹیمپٹ نہیں کر سکیں گے جو جس کا موقع ان کو گزشتہ 2-3 روز قبل تھا اگر بیٹھ کے دھرنا دے دیتے اور پریشر بلڈ اپ کرتے؟ میرے خیال میں حکومت انہیں پھر اجازت نہیں دے گی. ماضی میں نون لیگ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہوا ہے, شاید لوگوں کی میموری بہت کم ہے. بھٹو کی پھانسی پر کسی نے مٹھائی بانٹی, لوگوں کی یہ بھی میموری کم ہے. اب پھر یہ سختہ کریں گے. عمران خان صاحب موجودہ خصوصاً لاہور کی قیادت اور پی ٹی آئی پنجاب کی قیادت کو چینج نہیں کرتے تو ان کے نتائج میرا نہیں خیال کہ بہت بڑا کوئی شو کر سکیں. عمران خان صاحب کے فالوور بہت زیادہ ہیں, لیکن یار ریاستوں سے نہیں لڑا جا سکتا. ریاستوں سے نہیں لڑا جا سکتا. جب ایک لاہور میں پتہ ہے آپ کو پنجاب کی پولیس فورس 2.25 لاکھ ہے, 2.25 لاکھ پولیس فوج یہ پی ٹی آئی کے دھرنے کو روکنے پہ تعینات تھی. 2.25 لاکھ پنجاب کی پولیس فورس ہے. کیسے بیچارے کریں گے اگر یہ تشدد کریں گے؟ میں بھی انسان ہوں نا, ہم نے مشرف کے خلاف 2-3 دفعہ لاٹھیاں پڑی, ہمیں نانی یاد آ گئی. لیکن انہوں نے تو جو ظلم کی داستان یہ بنائی ہے, رانا ثناء اللہ اکیلا کر سکتے ہیں؟ ڈو یو تھنک؟ اور یہ فیصلہ لندن ہوا, 4 دن پہلے تو یہ حکومت چھوڑنے پہ تیار تھے. 4 دن پہلے تو حکومت یہ بتائے نا. عادل ایک سوال, 2018 میں جب الیکشن ہوئے 25 جولائی 2018 کو, موجودہ حکومت اس وقت اپوزیشن میں تھی, کہتی تھی یہ جعلی الیکشن ہے, یہ اسمبلی فراڈ ہے, اس میں جانا گناہ ہے. مولانا صاحب اور نون لیگ استعفے دینے پہ تیار ہو گئی, زرداری صاحب نے عقل مندی کی. تو اب وہی الیکشن میں ان کا وزیر اعظم آ گیا تو اسمبلی جعلی اوریجنل ہو گئی. یہ تو آرمی چیف سے استعفیٰ مانگ رہے تھے. اب صبح کہے نا مریم صاحبہ اپنے چچا کو کہ آرمی چیف سے استعفیٰ لو, ڈی جی آئی اے سے ریزائن لو. یار کچھ چھوڑ دے, باقی مخالفتیں ہوتی ہیں. عادل سیاست کا ایک اصول ہے, اس میں اصول کوئی نہیں رہا. ٹھیک ہے, یہ جو بتائیے گا بھٹی صاحب, یہ مذاکرات بھی تو ہو رہے ہیں, مذاکرات پیچھے چلتے رہے, 25 تاریخ کو بھی چلتے رہے, 25 سے پہلے بھی ہم خود بھی بتاتے رہے کہ ڈائلاگ چل رہا ہے, بیہائنڈ دا اسکرین بہت کچھ چل رہا ہے. ڈائلاگ ابھی بھی کہیں نہ کہیں چل رہا ہے اور بڑے اسٹرانگ ذرائع سے چلتا رہتے ہیں یہ ڈائلاگ. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مذاکرات کے ذریعے پیچھے بھی کچھ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, پارلیمنٹ کی کوئی کمیٹی بن کے, اور یہ الیکشن کی طرف جایا جا سکتا ہے؟ موجودہ حکومت 2 لوگوں پر ہے. نومبر تک الیکشن نہیں ہونے, یہ عمران خان صاحب کو میٹھی گولی دی جا رہی ہے. 2 حکومت آج ایم کیو ایم چھوڑ دے یا باپ چھوڑ دے تو صبح عارف علوی عدم اعتماد کہہ سکتے ہیں. یہ حکومت سب سے زیادہ پریشان وزیر اعظم ہے. کہتے ہیں ایک طرف زرداری صاحب ناراض ہو جاتے ہیں, ایک طرف مولانا صاحب ناراض ہو جاتے ہیں, ایم کیو ایم ہو جاتے ہیں. یہ آئے ہیں صرف عمران کی حکومت کے خاتمے کے لیے,
جن لوگوں نے جیلوں میں ہونا تھا، فرد جرم عائد ہونی تھی، وہ حاکم بن گئے، تو لہذا موجیں لگی ہوئی ہیں اور طاقتور حلقوں کی پوری حمایت ہے۔ یہ ایسے ویسے الیکشن مجھے ہوتے ہوئے جلد نظر نہیں آتے، اگر کوئی موومنٹ بنا لیتا ہے یہ سیاستدانوں کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کے کنڈی صاحب وہ کہتے ہیں چیئرمین نیب والی معاملے پہ بھی الیکشن کمیشن میں بھی انہوں نے کہا تقرریاں یہ انہوں نے کس جعلی طریقے سے اپنے ہی بندے لگا دیے، چیئرمین نیب بھی وہ کہتے ہیں کہ اپنا بندہ لگا رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ ظاہر ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے، ہم ہر فورم پہ یہ چیزیں اٹھائیں گے ہم، اور انہوں نے کہا یہ چیلنج بھی کروں گا میں، یہ نیب والا بھی اور جو ای وی ایم اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ والا معاملہ بھی، وہ اب اپنی جنگ اسی سٹائل سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پہلے عدالت اور پھر اس کے بعد سڑکوں پر آنے والا، جو پہلے بھی ان کی اسٹریٹجی تھی۔ تو آپ لوگ ان کو انگیج کرنے کے لیے کچھ کریں گے؟ کیونکہ بالکل سرے سے ہی اگنور کر دینا بھی تو سولوشن نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ہم کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہیں، تو انگیج کرنے کے لیے سیریس ایفرٹ ایک تو ہوتا ہے نا یار بلایا تھا آئے نہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک مشورہ دوں گا اپنے میرے بھائی بیٹھے ہیں پولیٹیکل ورکر ہیں کہ انہوں نے جذبات میں کہہ دیا تھا کہ ہم استعفے دے رہے ہیں پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے، اس کے بعد ان کے احساس ہوا، پھر انہوں نے پنجاب کے گورنر سے کہا استعفیٰ مت دو، ان کو کہا پریزیڈنٹ کو استعفیٰ مت دو ورنہ باقی تو استعفے انہوں نے دلوا دیے تھے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے ایک جمہوری اور آئینی طریقے سے آپ کو اٹھایا ہے، عدم اعتماد کے ذریعے سے آپ کو اٹھایا ہے۔ بڑے جیسے بٹی صاحب نے ان کو مشورہ دیا یا بٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے اگر آج باپ یا جو ہے ایم پی ایم یا کوئی بھی اتحادی جماعت چلی جاتی ہے تو میجورٹی نہیں رہتی ہے، یہ آئیں پارلیمنٹ میں ذمہ وارانہ اپوزیشن کا رول پلے کریں، لیڈر آف دی اپوزیشن کی سیٹ لیں، اور کل کوشش کریں کہ جو اتحاد ان سے خفا ہو گئے تھے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو راضی کریں، اور ان کے ساتھ اگر وہ آ جاتے ہیں واپس۔ کہ آپ انہیں مشورہ دے رہے ہیں؟ مشورہ دے رہا ہوں ایک پولیٹیکل ورکر، ایز اے پولیٹیکل ورکر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ آپ سے پیچھے مشورے ویسے بھی لیتے رہتے ہیں؟ نہیں میں قوم کے سامنے پارٹی سے آپ میں قوم کے سامنے، کیونکہ یہ تو عقل کل ہے، کسی کے مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے عقل کل ہے، لیکن پھر بھی میں ان کو تھوڑا آپ طریقہ بتا رہے ہیں جس طرح آپ نے ان کے اتحادی ملائے اس طرح یہ آپ کے اتحادی دوبارہ ملا لیتے ہیں۔ ابھی نہیں، ابھی تو میں نے جواب کوئکلی وقت ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیں چیئرمین، دیکھیں ای سی پی کے ممبران کیوں سیٹیں خالی تھیں، کتنے عرصے سے خالی تھیں، ان کی ناغلگی کی وجہ سے خالی تھیں۔ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دی، انہوں نے ایکسٹینشن دی۔ چیئرمین نیب کو تو دیکھیں عزتدارانہ طریقے سے چلے جانا چاہیے تھا جب ان کی حکومت چلی گئی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا، اغوا برائے تاوان کا ادارہ، ایک منٹ، اغوا برائے ہم نے لگایا تھا، غلط لگایا تھا، ہم مانتے غلط لگایا تھا، لیکن ہمیں کسی نے کہا نہیں تھا کہ لگاؤ، جیسے انہوں نے کہا، میں کہا گیا تھا ای سی پی کے جو ہے اس کو جو ہے گارنٹی دی گئی تھی، آپ وہ برا ٹھیک ہے۔ آج ایم پی ایم دیکھیں ابھی تو ہم نے بیٹھ کے ہم نے ایک لیگل پروسیس کی ہے، ایک لیگل پروسیس کے ذریعے ہم نے یہ کیا ہے۔ میں بٹی صاحب کی بات کرتا ہوں، میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں کہ علامہ اقبال کے جو بہو کے گھر جو چھاپا لگا غلط ہوا، اس پہ خواجہ سے معافی مانگی، لیکن کیا جب فریال تالپور کو عید کی رات کو سب کچھ چھٹی ہو گئی تھی اور اسپتال سے جو ہے وہ جیل شفٹ کیا، پھر بٹی صاحب نے اس وقت آواز اٹھائی تھی؟ خواتین کی اگر بڑا ان کو وہ ہے تو پھر کیا اس وقت آواز اٹھائی تھی؟ کیا باقی جب ایسے ہوا پھر آپ نے اس وقت آواز اٹھائی تھی؟ انہوں نے پارلیمنٹ کی بات کی ہے، دو ٹوک جواب یہ ہے کہ عالمی سازش سے بنی ہوئی امپورٹڈ حکومت کو ہم نہ مانتے ہیں نہ مانیں گے، اس لیے کہتے ہیں الیکشن کروائیں، جیت جائیں، جیت کے آ جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ مذاکرات کس سے کرنے کی بات آخری لائن ایک لائن ہم تو الیکشن کے لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر امپورٹڈ حکومت سے کریں گے نا آپ؟ ہم پارلیمنٹ میں واپس جانے کے لیے تو نہیں کرنا چاہتے۔ الیکشن کی ڈیٹ دے دیتا ہوں میں ان کو اگر چاہیے، کیا ہے؟ اگلے سال اگست ستمبر میں انشاءاللہ الیکشن ہو جائے گا، اور وہ پارٹی جو دھاندلی کے ذریعے اور سلیکٹ ہو کر آئی ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن مانگ رہی ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے حکومت کریں، کس طرح سکون سے حکومت کرتے ہیں، چین نہیں لینے دیں گے۔ ایک رانا سنول ہی کافی ہے، بس چھوڑ دیں، بس دیکھ لیتے ہیں چلیں۔ لیکن بولو صحیح عمران خان کو اسلام آباد آ جائے لاہور بیٹھ جائے، پشاور نہ بیٹھ۔ بٹی صاحب 1 منٹ پھر مجھے سیگمنٹ کلوز کرنا۔ مجھے پتہ نہیں فیصل کنڈی صاحب نے پیپلز پارٹی کب جوائن کیا، کاش بے نظیر زندہ ہوتی تو وہ بتاتے کہ میری کیا رائے ہوتی ہے، لیکن یہ ان کا رائے ہے، اب یہ زرداری صاحب کی پارٹی ہے۔ مجھے آنے والے دنوں میں خاصی مشکلات نظر آ رہی ہیں، مشکلات ہیں خاصی۔ کس کے لیے نظر آ رہی ہے، حکومت کے لیے یا اپوزیشن کے لیے؟ نہیں، اپوزیشن کے لیے زیادہ ہوگی، حکومت نے ساری باتیں تو مان لی ہے، جو مہنگائی ختم کرنے آئے تھے بم مار، رائٹ سر، آپ کے خیال میں مزید ان کے لیے پرابلم ہوگی۔ تھینک یو مچ عارف حمید بھٹی صاحب، عثمان ڈار صاحب، فیصل کنڈی صاحب موجود تھے۔